کہ موت جو کہ برحق ہے اور اس نے آنا ہے، اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے مرا، لیور فیل ہونے سے مرا یا کس بیماری سے مرا، اس کی وجہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ بندے کی گھڑی خراب ہو جائے، اس کی وجہ بھی معلوم کرنی ہے کہ سیل نہیں چل رہا۔ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں، مگر آج ہمارے ایمان خراب ہو چکے ہیں اور ہم وجہ معلوم نہیں کر رہے کہ ایمان خراب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو ایمان خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ مساجد کے ساتھ لا تعلقی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کے ساتھ لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ ہم نے مسجد کے ساتھ اپنا رابطہ توڑ دیا ہے۔ اب مسجد کے اندر ہم اس طرح نہیں آتے جس طرح ہمیں آنا چاہیے تھا۔ آج ہمارا نوجوان محافل کے اندر یہ نعرہ لگاتے نظر آتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر اس عاشق کو جسے غلامی رسول میں موت قبول ہے، عصر کی نماز کیوں نہیں قبول؟ اس غلام رسول کو جو محافل کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، وہ فجر کے وقت مصلی پر نظر کیوں نہیں آتا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے نماز سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی اور مساجد سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی۔ ہندوستان کے ایک شاعر نواز دیوبندی، انہوں نے ایک مقام پر خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، کہ ہر وقت پریشانی، ہر وقت غم، ہر وقت اداسی، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو۔ تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، مسجد تمہارے گھر کے پاس ہے، سننے والا تمہارے پاس ہے، مگر تم لوگوں کو سناتے ہو، مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ آج ہمارا مساجد کے ساتھ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم مسجد کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم سے کسی نے سوال کیا کہ حفیظ، آپ کے دل میں سرکار کی محبت بہت ہے، کیونکہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، کسی سے پیار کرتا ہے، تو اس کی زبان سے وہ نظر آتی ہے، وہ سنائی دیتی ہے محبت، وہ ہر وقت اس کی تعریف کرتا ہے کہ آپ کے دل میں سرکار کی محبت بہت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ شاہنامہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاعر اسلام نے شعر کی صورت میں اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، کہ وہ فیکٹری، وہ ادارہ کہ جہاں پر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھول کر پلائی گئی ہے، وہ کوئی مہخانہ نہیں بلکہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں مجھے محمد عربی، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنا سکھائی گئی ہے۔ میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ مگر آج ہمارا مساجد کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک دیوبندی ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جس کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی، کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی سیرت، اس کی کچھ جلدیں ہیں، اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان سیالکوٹ کے پاس، پاکستان بننے سے پہلے ایک گاؤں تھا، بڑے گاؤں، اب شاید اس کا نام چینج ہو گیا ہو، بڑے گاؤں اس گاؤں کا نام تھا۔ وہاں پر ایک شخص رہتا تھا امام دین نام کا، جو کبھی مسجد نہیں آتا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی اسے سمجھایا، گھر والوں نے، امام صاحب نے بھی کئی مرتبہ سمجھایا، مگر اس پر اثر نہ ہوا اور وہ گاؤں نہ آ سکا۔ ایک دن تنگ آ کر کے کسی طرح اس کو رب کے گھر لے آئے، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی جیب میں شکر رکھا کرتے تھے، جب بھی کوئی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا تھا تو وہ شکر نکال کے دے دیا کرتے تھے، منہ میٹھا کر لے، تو نے میرے رب کا نام لیا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شکر بیچتا ہے، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شکر کے عاشق ہیں، اللہ کے ذکر کے عاشق نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بال دھوپ میں بیٹھ کر سفید نہیں کیے، مجھے پتہ ہے شکر کے عاشق ہیں، مگر یہ تو بتا، نام تو میرے رب کا لیتے ہیں نا، ان کی زبانوں پہ ذکر الہی تو آتا ہے نا۔
ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ معطر تو ہوتی ہیں نا. تو اس کو سمجھایا. جمعہ کے دن خطبے کے دوران امام صاحب نے ایک بات کہی کہ گاؤں والوں مجھ سے وعدہ کرو کہ امام دین مسجد آئے بغیر مر گیا تو نہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے نہ تم نے پڑھنا ہے. سب نے وعدہ کر لیا. چند روز گزرے، امام دین مسجد آئے بغیر مر گیا. اب سب گھر والے اسی کشمکش میں ہیں کہ نہ کسی نے جنازہ پڑھنا ہے نہ امام صاحب نے پڑھانا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ابھی گاؤں والوں کو نہیں بتایا، اسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اب امام دین کو کندھا دینے والا نہیں ہوگا، اب امام دین کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب امام دین کو جنازہ کون پڑھائے گا؟ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ امام صاحب نے مسجد کی چھت پر چڑھ کر اعلان کیا کہ گاؤں والوں اکٹھے ہو جاؤ، امام دین مر گیا ہے، ہم نے اسے غسل دینا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے اور باادب طریقے کے ساتھ دفن کرنا ہے. گاؤں والے امام صاحب کے پاس گئے. امام صاحب خوشی ہے آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، مگر اس چینجنگ کی، اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وعدہ لیا تھا. تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا گاؤں والوں، نہ مجھے تم نے اس کی مرنے کا بتایا ہے نہ مجھے اس کے گھر والوں نے اس کی موت کا بتایا ہے. رات کو میں سو رہا تھا، خود مدینے والے نے مجھے اس کی موت کا بتایا ہے. میری خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا مولوی امام دین مر گیا ہے، اٹھو گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، اس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اسے دفن کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ واقعتاً رحمت للعالمین ہیں، اتنی مہربانی، مگر اتنا تو مجھے بتا دیں کہ وہ کبھی مسجد نہیں آیا، اس مہربانی کی وجہ کیا؟ تو امام صاحب نے کہا گاؤں والوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوی اس نے ایک کام خلوص دل کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ رب نے اس کی زندگی کے سارے گناہ بخش دیے. صرف ایک کام خلوص دل کے ساتھ. مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے 3 سوال کیے، ایک سوال میں رکھوں گا، وقت کی قلت ہے. پوچھا یا علی، انسان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جسے رب قبول فرما لے. اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر خلوص نہ ہو اور رب قبول نہ فرمائے. انسان کی زندگی کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جسے اللہ قبول فرما لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوی اس نے ایک ایسا کام کیا تھا خلوص دل کے ساتھ کہ اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ بخش دیے. مولوی صاحب نے کہا گاؤں والوں، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ کون سا کام تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولوی ایک دن اس کی بیوی گھر روٹیاں پکا رہی تھی تو بارش کا موسم بنا، ہلکی ہلکی بارش جسے پنجابی میں کڑیاں کہتے ہیں، ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی. چھت پر لکڑیاں سوکھنے کے لیے رکھی تھی تاکہ آگ جلائی جا سکے. اس بیوی نے کہا امام دین چھت پر جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ، اگر لکڑیاں گیلی ہو گئی تو آگ نہیں جلے گی. مولوی امام دین چھت پر گیا، اس نے دیکھا کہ مسجد کا روشن دان کھلا ہے. لکڑیوں پر ہاتھ رکھا تھا کہ جب مسجد کا روشن دان کھلا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ میں آج تک مسجد گیا تو نہیں، مگر اگر میں آج جا کر وہ روشن دان بند نہیں کرتا تو مسجد کا فرش کچا ہے، کیچڑ بن جائے گا، رب کا گھر گندا ہو جائے گا. لکڑیاں ادھر رکھی، نیچے اترا اور مسجد کی طرف دوڑنے لگا. بیوی نے کہا امام دین لکڑیاں گیلی ہو جائیں گی. امام دین نے کہا لکڑیاں گیلی ہوتی ہیں، ہوتی رہیں، اگر میں نہ گیا تو رب کا گھر گندا ہو جائے گا. مولوی یہ مسجد گیا، اس نے روشن دان بند کیا، کچھ پانی مسجد کے اندر آ چکا تھا، اس نے اپنی پگڑی اپنا ساتھا اتار کے اس پانی کو صاف کیا. مولوی اس نے رب کے گھر کا کیچڑ صاف کیا، رب نے اس کی گناہوں کی دلدل مٹا دی. تیرا کرم جو شہدی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو گئے تو گنہگار ذرا شرمسار
مگر آج ہمارا مساجد کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو مالا الاعلیٰ کے فرشتے ایک سوال کی بحث میں مبتلا تھے، ان کے جوابات دیے، اور وہ لمبا واقعہ، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ اس میں ایک سوال، ایک بحث یہ تھی کہ کفارات کیا ہوتے ہیں۔ تو کفارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا، وضو کرنا، کامل وضو، ہمارا وضو نہیں، کامل وضو۔ ہم جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، اور کئی بار دیکھیں مساجد کے اندر چلو بھرا اور 3 بار یوں کر دیا، اس طرح وضو نہیں ہوتا، فرائض سیکھیں علماء سے۔ تو کامل وضو کرے، اس سے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام، مسجد کی طرف چل کر جانا، ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تیسرا کام، مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ پھر رب کے گھر سے کب بلاوا ہے اور میں رب کے گھر کی طرف جاؤں، یہ بھی گناہوں کا۔ اب ان تینوں میں سجدے کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اب غور کریں، جو رب وضو کرنے پر، جو رب مسجد میں آنے پر، جو رب دوسری نماز کا انتظار کرنے پر گناہ مٹا رہا ہے، جب اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو اس کا کرم کتنا ہوگا، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ مگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایمان والوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، میں ایک نشانی آج ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر رہے ہیں؟ اور ڈریں گے تب جب ہمیں اللہ کا ذکر سننے کی دلچسپی رکھیں گے، جب ہم اللہ کے ذکر سے بھاگیں گے نہیں۔ یہاں پر معذرت کے ساتھ، یہ ادھر نہیں، پورے پاکستان میں یہی مسائل ہیں کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے جمعے کی، آپ لوگ تو جلدی آئے ہیں، جو دوسری اذان ہوتی ہے اس میں لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ بھی چھوٹ جاتا ہے، جماعت بھی کچھ نکل جاتی ہے، تو گھروں سے بھاگتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اللہ کے گھر سے اذان کی صدا آئے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت روک دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جلد تشریف لے کر آیا کریں، کیونکہ جتنی گھڑیاں اس گھر میں بیٹھنے کو ملیں گی، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے گھر کوئی آئے تو یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہمارے گھر سے خالی لوٹ جائے، کچھ نہ کچھ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ رب کے گھر میں آ کے بیٹھے خلوص نیت کے ساتھ اور رب اس کو خالی موڑ دے؟ نہیں موڑے گا۔ آپ سچے دل کی نیت لے کر رب کے گھر میں آؤ تو صحیح، آپ اللہ کے ساتھ تعلق پختہ کرو تو صحیح، اس کے بنو تو صحیح۔ آج معذرت کے ساتھ ہمیں جتنا بزرگوں کے تعویذ، غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر جتنا ہمیں بزرگوں کے تعویذ پر، لوگوں کی دعاؤں پر یقین ہے، اتنا ہمیں اللہ پر یقین نہیں رہا۔ جب پہلا مسئلہ ہوتا ہے، جب تکلیف میں ہوتی ہے، ہم پہلی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کون یاد آتا ہے؟ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آج ہم کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، ارے کیوں نہیں ہم مسجد آتے اور سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، اس سے مدد تو مانگو یار، وہ کرم کرتا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ کرم کرے گا، اس سے مدد مانگو۔ میں نواز دیوبندی کے شعر جو میں نے پڑھ چکا تھا، آپ لوگ بعد میں آئے ہیں، اس پر اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں کہ نواز دیوبندی کہتا ہے، ہندوستان کا شاعر ہے، کہ بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، کہ ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے اور وجہ بھی کوئی نہیں، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، یار مسجد تمہارے گھر کے پاس ہے،
تم مسجد جاؤ، اپنے رب کو سناؤ، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ میں فخر القرہ حضرت قاری عربی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کا بھی مشکور ہوں۔ انشاءاللہ جب میں اگلی بار آؤں گا تو باقی 2 نشانیاں جو اس آیہ کریمہ میں بیان کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بعمل عالم بنائے اور مجھے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ادا کر لیں۔